ہمارے میرے نزدیک جو مہنگائی کی سب سے بڑی ریزن ہے وہ ہماری ایلیٹ کلاس ہے، اور ہمارے یہ جو گورنمنٹ آفیسرز ہیں جن کی بجلیاں بھی فری ہیں، جن کے پیٹرول بھی فری ہیں۔ السلام اور علیکم یہ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل نیوز پوائنٹ۔ ناظرین اس وقت میں لاہور شہر میں موجود ہوں۔ مہنگائی اپنے عروج پر ہے، کہیں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، کہیں بجلی کی یونٹ اس کے اضافہ ہو رہا ہے، کہیں آٹے کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ مہنگائی کے اس دور میں غریب عوام کا جینا محال ہو چکا ہے۔ یہ نوجوان میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے، ان سے جانتے ہیں کہ مہنگائی کا اس پر کس طرح اثر ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ بھائی جان کی نام ہے تھوڑا؟ میرا نام رانا فیصل عارف۔ رانا صاحب مجھے بتائیں، مہنگائی بڑی ہو گئی ہے کہ کوئی ایسا دم شم دسو سانو کہ مہنگائی کم ہو جائے؟ جی مہنگائی کس طرح کم ہو؟ جی یہاں پہ جو میرے نزدیک جو مہنگائی کی سب سے بڑی ریزن ہے وہ ہماری ایلیٹ کلاس ہے، اور وہ ہمارے یہ جو گورنمنٹ آفیسرز ہیں جن کی بجلیاں بھی فری ہیں، جن کے پیٹرول بھی فری ہیں، اور یہ ہماری جو سیاستدان ہیں جن کی 100 گاڑیاں جو ہمارے پارلیمنٹ کی وہ بالکل فری، ہمارے ٹیکسیز کے پیسے پہ پیٹرول ان کا جو ہے ڈل رہا ہے، چل رہا ہے۔ تو اگر یہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں، یہ ان چیزوں کو ختم کیا جائے تو مہنگائی ختم ہو سکتی ہے، کیونکہ سارا برڈن غریبوں پہ ہے۔ کوئی بھی اگر معیشت کے اندر کوئی عدم استحکام آتا ہے تو گھی، چینی، بجلی، گیسیز، ہر چیز کے جو بل بڑھا دیے جاتے ہیں، قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں۔ تو میرے نزدیک ہے کہ انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہماری یہ آپ کہہ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو یہ سیاستدان ہیں، یہ جن کے جو اخراجات ہیں ان کو کم کیا جائے۔ یہ بے جا اخراجات ہیں اور بہت زیادہ یہ برڈن جو ہے وہ ہماری معیشت پہ پڑ رہا ہے ان کا۔ ابھی بجلی کے بل اتنے زیادہ آئے ہیں کہ عوام جو ہے نا وہ سڑکوں پہ نکل آئے، کبھی اتنے زیادہ بل نہیں آئے۔ کیا لگتا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ مس مینجمنٹ ہے یا جو غریب جو لوگ چوری بجلی کرتے ہیں ان کا برڈن ان لوگوں پہ آئے؟ کیا آپ کی نظر میں ایسی ریزن ہے جس کی وجہ سے بجلی کے بل اتنے زیادہ آ رہے ہیں؟ جی بجلی کے بل ایک تو چوری کی وجہ سے بھی زیادہ آتے ہیں، کیونکہ آپ اگر دیہی علاقوں میں چلے جائیں، میں گاؤں سے ہوں، تو وہاں پہ سینکڑوں گھروں نے جو ہے اے سی لگائے ہوئے ہیں، تاریں پھینکتے ہیں اور ڈائریکٹ بجلی چلا رہے ہیں بغیر کسی میٹر کے، بغیر کسی بل کے۔ اور اس کے علاوہ جی یہ جو ہمارے گورنمنٹ کے یہ واپڈا کے جو ملازمین ہوتے ہیں، ایک کسی بھی سوسائٹی میں رہتے ہیں تو ان کے بہت سارے یونٹس فری ہوتے ہیں، اس کا مارجن بھی جو ہے سارا وہ غریب عوام پہ پڑتا ہے۔ وہ صرف یونٹ ہی فری نہیں ہوتے، بلکہ آپ اس بات پہ ایگری کریں گے کہ انہوں نے اپنے ہی نہیں بلکہ اپنے ریلیٹیو اور اپنے جو ہیں ریفرنس سے اور بھی لوگوں کو فری میں بجلی دی ہوئی۔ جی بہت زیادہ میرے ایک دوست ہی ہیں وہ واپڈا میں ہیں، یعنی ان کے نام نہ لیجیے گا ویسے بتا۔ نہیں میں نام نہیں لے رہا ان کا، وہ فیصل آباد سے ہیں، تو ان کے گھر کی بجلی فری چل رہی ہے۔ جی کیوں چل رہی ہے؟ وہ ٹیکسی سے لے رہے ہیں، ہماری ٹیکسی سے تنخواہیں لے رہے ہیں، تو وہ بجلی کا برڈن بھی ہم ہی پہ ڈالی جا رہے ہیں دوبارہ۔ تو یہ میں کہتا ہوں کہ یہ حل کیا نظر آتا ہے؟ کیا اس میں ہر علاقے میں ہر فوج کو تعینات کرنا چاہیے یا کیا ایسا کرنا چاہیے کہ یہ حل ہو جائے؟ ہر کام اب فوج کی کرنے کا تو نہیں ہے، واپڈا ایک خود ادارہ ہے، واپڈا کو چاہیے، لیسکو ہے، انہیں خود اس پہ عمل کرنا چاہیے اور عمل درآمد کروانا بھی چاہیے۔ ہمارے دیہی علاقوں میں جو واپڈا کے ملازمین ہیں جو 1000-2000 روپے لے کے جو ہے 15-20 ہزار کا بل جو ہے وہ کم کر دیتے ہیں، لوگ جو ہیں اپنے میٹرز جو ہیں وہ پیچھے کروا لیتے ہیں، یونٹ کم کروا لیتے ہیں۔ تو لیسکو ایک ادارہ بنا ہوا ہے، یہ تو آپ ادارے پہ ادارہ، بندے پہ بندہ بٹھائیں، اس سے حل نہیں ہوگا۔ جو لیسکو ایک ادارہ ہے، واپڈا کے جو ملازمین ہیں، جو آفیسرز ہیں، وہ خود اس پہ کنٹرول کریں اور سختی کریں تو انشاءاللہ یہ بہتر ہو سکتا ہے۔ کہیں نہ کہیں حکومت کا بھی اس میں اثر انداز ہو سکتا ہے، ان کی ایسی حکمت عملی انہوں نے صحیح بنائی، اس پہ لیسکو پہ انہوں نے کچھ ایسے قانون نہیں بنائے، یا حکومت کا آپ کو کیا لگتا ہے کیا اس میں رول ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی میں لا کا اسٹوڈنٹ ہوں، قانون تو ہر چیز کا بنا ہوا ہے، ہر چیز کا قانون ہے، عمل درآمد نہیں ہے، امپلیمنٹ نہیں ہوگا تو پھر اس قانون کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو لیسکو کے میں خود ہی پڑھ رہا تھا، تو یہ بڑے بڑے بھاری جرمانے ہوتے ہیں جو وہ 10-20 ہزار روپے دے کے واپڈا کے ملازمین کو وہ کم کروا لیتے ہیں، تو یہی اصل وجہ ہے چوری کی اور ان پہ سینہ زوری کی بھی۔ ہمارے ہاں تو ایک گاؤں ہے جی، گاؤں کا نام نہیں میں لوں گا، وہاں پہ تقریباً جتنے بھی گھر ہیں سب کے سب ڈائریکٹ بجلی یوز کرتے ہیں۔ کسی واپڈا کے ملازم کی ہمت نہیں ہے یا کسی پولیس والے کی کہ ان کے وہاں سے جا کے تار اتار دے۔ تو اس میں کیا سیاسی اثر و رسوخ؟ جی بالکل سیاسی اثر و رسوخ ہے، وہاں پہ جو ہمارے ایم این ایز ہیں اور ایم پی ایز ہیں وہ ان کی پشت پناہی کرتے ہیں، جن کی وجہ سے انہیں حوصلہ ہوتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کے اداروں کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسے کام کرتے ہیں۔ آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ جہاں تک سیاستدانوں کی بھی غلطیاں ہیں، جہاں حکومت کی غلطیاں، وہاں پہ کہیں نہ کہیں عوام کی خود بھی غلطی ہے، کہ جب تک عوام ہی خود سنسیئر اپنے آپ کے ساتھ نہیں ہوگی تو وہ کیسے معاملہ ٹھیک؟ ڈیفینیٹلی جی سب سے بڑی وجہ تو ہم عوام ہی ہیں، کیونکہ اگر ہم اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں،
اپنے اداروں کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. تو دیکھیں ایک بندہ جو چوری بجلی چلا رہا ہے اس کا ضمیر ہے, جاگتا ہے اگر, تو اسے شرم آنی چاہیے اور حیا آنی چاہیے کہ وہ غریبوں کا حق کھا رہا ہے. کیونکہ واپڈا نے جو ہے اپنے یونٹس جتنے ان کے خرچ ہوں گے انہوں نے کہیں نہ کہیں ڈالنے ہیں, تو وہ غریب لوگوں پہ برڈن پڑتا ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری طریقے سے نبھائے, احسن طریقے سے نبھائے, اور ایک معزز اور ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک معزز شہری ہونے کا ثبوت بھی دے اور ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دے. جی ناظرین, آپ نے شہری کی بات سنی, بڑی لاء کے اسٹوڈنٹ ہیں, بڑی پڑھی لکھی انہوں نے باتیں کی ہیں کہ یہ جو مہنگائی ہے اس میں جو ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور جو ایلیٹ کلاس لوگ ہیں ان کے بے جا جو اخراجات ہیں ان کو کم کیا جائے. اور یہ جو بجلی کے بل ہیں ان کے بارے میں کیا کہنا ہے کہ کہیں نہ کہیں عوام کا بھی اس میں مسٹیک ہے, عوام خود اپنے آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. عوام جو ہے وہ عوام کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے خود انہوں نے چوری کی بجلی کی ہوتی ہے اور حکومت پہ وہ سینہ زوری اور طنز و مزاح کر رہے ہوتے ہیں کہ حکومت نہیں صحیح کر رہی. عوام کو بھی چاہیے کہ جس طرح حکومت کوشش کر رہی ہے کہیں نہ کہیں حد تک, عوام کو بھی چاہیے کہ کہیں نہ خود بھی اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اس قابل بنائیں کہ ایمانداری, دیانتداری اور صداقت کے ساتھ اس معاشرے کو سارے مل کر, صرف حکومت کا کام نہیں ہے, عوام بھی مل کر اس کا پورا کنٹریبیوشن کر کے اس معاشرے کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیں اور دیکھتے رہیں ڈیجیٹل نیوز پوائنٹ. اللہ نے کے بعد.